اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الحدید، اور یہ ہم اس میں جانیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بیسکلی ہے ایمان کا تقاضا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول کیا ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جتنا ایمان کا لیول ہوگا اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اتنی ہمیں پل صراط پہ آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور ہمیں نور سے نوازے گا جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں سے 5 اگلی صورتوں کا آغاز سبح حلیلہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سے سب سے روایت آیا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سبحات پڑھا کرتے تھے، یہ والی صورتیں پڑھا کرتے تھے جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، سبحا۔ اگر دین کے بارے میں شیطان کچھ بھی وسوسہ ڈال تو یہ دعا پڑھے جو سورۃ الحدید کی 3 آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اس میں اللہ اور بندوں کا کلام ہے، عالم برزخ کا مضمون ہے۔ عمل کب آسان ہوتا ہے ہمارے لیے جب ہمیں یقین ہو، جو انسان بغیر وجہ کے بحث کرتا ہے وہ بہت جلد ذلیل ہوتا ہے، جو مشکل وقت میں اچھا رویہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے۔ اس میں منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ زبان اور مال سے تسبیح کرنا، کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیحات میں پہاڑ اور پرند چرند سب شامل ہوتے تھے، ان کے ساتھ قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے اور اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ اگر کائنات کی ہر چیز تسبیح اور اطاعت کر رہی ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں عبرت پکڑ رہے؟ ہم دشمن کا مقابلہ تسبیح سے کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں اس طرف آ رہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمان میں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تب کائنات کی ہر چیز تسبیحات میں لگی اور ہم کیوں نہیں اس طرف آ رہے؟ لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہی اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ کائنات کی تمام چیز خزانوں کا مالک اللہ ہے، کوئی کام اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی اس کا معاون مددگار نہیں۔ جب بھی کچھ نہ تھا تو اللہ موجود تھا، جب ہر چیز ختم ہو جائے گی وہی باقی رہے گا۔ اللہ کے احاطے قدرت کے بعد اس کے احاطے علم کا بیان ہے، ساری باتوں سے آگاہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اوپر ہر چیز کے وہ جاننے والا ہے، ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ، 6 دنوں میں، ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر جلوہ فرما ہوا، علی العرش، اوپر عرش کے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، جو نکلتا ہے، منہا، اس میں سے، وما ینزل، جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، وما یعرج، اور جو چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، وہو، وہ، معکم، ساتھ تمہارے، اینا، جہاں کہیں ہو تم، واللہ بما تعملون بصیر، اینما کنتم، جہاں ہو تم، اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس میں 6 دنوں کا بات ہوئی ہے۔ فی ستۃ ایام سے مراد اللہ کا خاص اہتمام ہے، جسے کائنات کو بنایا، ہم جیسے دن نہیں تھے، اللہ نے اتنے اہتمام سے یہ کائنات بنائی ہے، تو کیا اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا، یہ ممکن نہیں کہ اللہ کوئی ایسا کام کرے جو کھیل تماشے کی طرح ہو۔ اللہ نے سب کچھ حق عدل کے ساتھ پیدا کیا، عرش اس کی حکمت اور اقتدار کی تعبیر ہے۔ ما یلج فی الارض، میں سے ذکر ہوا کشتی ثقل کی وجہ سے چیزیں آسمان کی، کشش ثقل کی وجہ سے چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں، بارش کا پانی، بیج پودے کی جڑیں زمین میں ہیں۔ ما یخرج، اس معنی میں ہے پانی کے چشمے، معدنیات، خزانے، پھل، تیل، پٹرول وغیرہ سب نکلتے ہیں زمین سے۔ وما ینزل، کیا اترتا ہے، تقدیر، احکامات، قرآن، بارش، اولے، فرشتے۔ وما یعرج، کیا چڑھتا ہے، فرشتے، سمندروں کا پانی، مردوں کی روحیں، نیک اعمال۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے ہر وقت اللہ اس کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ آخرت کے لیے پختہ یقین ہمیں کرنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، وہی جاننے والا ہے دلوں کے بھید۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی ہمارے جانتا ہے۔
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، خرچ کرو اس میں سے جو جس نے بنایا تمہارے لیے خلیفہ بنائے ہیں اس میں سے جو تم کو دیا ہے۔ پر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے لیے مال لازمی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ انفاق ایمان کی تصدیق ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے کا یہی سب سے بڑی ہے نشانی کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرنے والا ہے اور بہترین چیز کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہارے لیے نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر اور رسول پہ، یدعوکم بلاتا ہے تم کو لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ بربکم وقد اخذکم میثاقکم ان کنتم مؤمنین، حالانکہ تحقیق اس نے لیا تم سے پختہ ہو تم ایمان والے۔ یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ شاید میں وہ عہد جو ہم نے شعوری طور پہ اطاعت کا عہد کیا تھا، وعدہ الست پہ، وہ اصلی عہد ایمان جس کے تحت انسان قربانی بھی کر سکتا ہے، وہ مالا وعدہ لسک کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ہم نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا جو عہد کیا ہے، اپنی اطاعت کا عہد لے چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ذات ہے جس نے اتارا تم اپنے بندے پر آیات روشن تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک تمہارے البتہ شفقت کرنے والا مہربان کرنے والا۔ اس میں کون سے اندھیرے کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں ظلمت کا اندھیرا، طریقی کا جاہلیت کا اندھیرے کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کیا ہے تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں اپنا مال، اس کی میراث جو آسمانوں میں زمینوں میں، لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ تو افضل ہیں جنہوں نے جنگ سے پہلے خرچ کیا اور وقت پر خرچ کیا، اور ہر ایک کو وعدہ کہا اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ باخبر ہے جو ہم اعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی چیزوں میں سے اللہ پر خرچ کریں۔ اسلام سے پہلے غربت تھی، اس وقت ایمان کی کوئی گواہی دے۔ حالات کے تغیر سے مال میں فرق آتا ہے۔ ہر کام وقت پر کرو۔ جو لوگ جنگ میں خرچ کرتے ہیں وہ درجے میں بڑے ہیں ان سے جو خرچ نہیں کرتے اور جو وقت پر خرچ نہیں کرتے، یعنی بوقت ضرورت کام نہیں آتے۔ فتح مکہ سے پہلے کے حالات ہیں جو بہت سنگین تھے۔ مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اس کا اجر جنگ سے بعد میں وہ خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سب نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کے مقابلے میں تمہارے اعمال کم لگیں گے، ان کے پاس پہاڑ جتنا بھی سونا ہوگا وہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیں گے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز تو تمہارا عمل ہوگا جو تم نے کیا ہے۔ تمہارا دنیا کی اور ہی بات، تمہارا دینا اور ہی بات ہے جنگ سے پہلے، تمہارے عمل زیادہ ہیں کیونکہ خوشحال زندگی میں دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دین کی شدت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدد کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جو شخص دین کی ترقی میں بنیادی کام کرتا ہے، ابتدا سے کام کرتا ہے، ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ ہمارے پہلے بھی ہے، اگر قربانیاں نہ دیتے تو ہم آج ان حالات میں نہ ہوتے۔ وہ لوگ بنیاد نہیں بنتے تو ہمارے لیے یہ زندگی مشکل نہیں ہوتی، ہم آئندہ اتنی ترقی نہ کرتے۔ اس لیے دین کو رکھنے میں اس کی بنیاد بنے، پہلا قدم اٹھائیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اسی طرح اگلی آیت میں کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض حسنا، وہ قرض جو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے کاموں پر لگانے کے لیے دیا جائے، فیضاعف لہ، پھر وہ دے گا دگنا لہ اس کے لیے اجر ہے بہت کریم، بہت زیادہ اجر ہے۔ حالات کے تغیر سے مال میں فرق آ جاتا ہے۔ قرض حسنا کی شرائط کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ نے ہمیں اپنے دیے ہوئے میں سے دینے کو بطور قرضہ لیتا ہے کیونکہ قرض کی ادائیگی لازمی ہے اور اس کا اجر ہمیں لازمی ملے گا، ہمیں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ قرض حسنہ کب ہوتا ہے؟ خلوص نیت سے، تنگ دستی سے نہ ڈریں، خوشی سے دیں، احسان نہ جتائیں، بندوں کی خوشنودی نہ مقصود ہو بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، حلال مال سے دیں، پسندیدہ چیز دیں، اس حال میں صدقہ کرو جب تمہیں بھی ضرورت ہو، بہترین صدقہ خود بھی ضرورت ہو اس وقت دے، پھر دے کر پچھتائے مت، دے کر فخر نہ کریں، نمائش نہ کریں، دیے ہوئے صدقے کو حقیر نہ جانیں، اپنا پسندیدہ مال دیں، دے کر ذکر مت کریں میں اس کو فلاں کام پر لگا سکتا تھا۔ جو کھلے دل خلوص نیت سے دے گا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ مال بھی بڑھے گا۔
اللہ کے ہاں عزت بھی ملے گی، دنیا میں آفاق و بلا سے محفوظ بھی رہے گا، کتنا فائدہ ہے، آخرت میں نور بن جائے گا۔ مفہوم کیا اپنی امت کو ان کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا کہ جو ان کے آگے دائیں جانب ہوگا قیامت کے دن، یہ وہ نور بنے گا جو ہم خرچ کرتے ہیں پل صراط پہ ہماری مدد کرے گا۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال سے نیکی کے کام ہوتے ہیں، دنیا والوں کو اس کا ثواب ملتا ہے، ان کے مال نامے میں ان کا اجر جمع ہو رہا ہے، ان کی نیکیوں کا نور ان کو اور روز قیامت ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکیاں دائیں ہاتھ ہوں گی، دنیا میں بصیرت ملے گی جس کی وجہ سے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ روز قیامت نور ہی ملے گا، یہ نور حشر کے اندھیروں کو مٹانے کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ اس کے راستے میں نکلیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عمل صالح کریں۔ جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط پر سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں چلنے کے لیے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے نیک اعمال کی روشنی ہوگی اور اس کی مدد سے پل صراط پار کرے گا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کی روشنی بھی تیز ہوگی، وہ لوگ تیزی سے پل پار کریں گے، کبھی راستے میں ان کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ دنیا میں دین کے راستے سے چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی کا نور مدینے سے عدن تک جائے گا اور کسی کا نور صرف اس کے پاؤں تک ہوگا، منافق کا نور صرف اس کے ایک انگوٹھے میں ہوگا جو کبھی چلے گا اور کبھی بجھے گا۔ روایت ہے پل صراط پر اللہ تعالیٰ ہر مومن منافق کو نور عطا کرے گا، لیکن پل کے نزدیک صرف منافقوں سے نور لے لیا جائے گا کیونکہ وہ لوگ شروع میں دین والے تھے، اس لیے انہیں شروع میں نور ملے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان سے نور لے لیا جائے گا۔ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا، روز قیامت ان کے لیے بھی نور ہوگا۔ جو خلوص دل سے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھے گا، اس کے لیے بھی نور ہوگا۔ قیامت کے اندھیروں سے بچو کیونکہ وہ اندھیرے ظلم کی مانند ہے۔ نور کا پھیلنا ان اعمال کی طرف اشارہ جو انسان نے صدقہ کے طور پر کیے ہوں گے۔ جتنا ہم اللہ کے راستے میں دوڑیں گے روز قیامت ہمارے نور بھی اتنی تیزی سے دوڑیں گے، دنیا و آخرت میں نور ہی نور ہوگا۔ دعا کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ، اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے لیے جو ایمان لے، دیکھو ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے، کہہ دیجئے لوٹ آؤ اپنے پیچھے سے، تم تلاش کرو گے نور کو تو وہ فضرب مائے حل ہو کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، باطنہ ہو اس کا دروازہ، فی سے رحمت ہوگی، وظاہر اس کے باہر ہوگے قبلہ ہو اور اس کے نیچے ہوگا عذاب۔ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن منافق قیامت کے دن منافق ایمان والوں کو پہچان لیں گے، ان سے نور مانگیں گے۔ اصل میں منافق سچے ایمان کو والوں کو پہچان لیں گے، لیکن اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، منافقین سے نور سے محروم ہوں گے۔ دنیا میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے رہے، کسی بھی حالات میں اپنے ایمان کو مت جانے دیں۔ دین حزن کی حالت میں آتا ہے، مومن منافق کی گفتگو کے دوران ہی ان کو لگ کر دیا جائے گا۔ لوگوں کی پسند کے راستے پر نہ چلیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں اور اپنے مال سے خرچ کریں اور جن کو ضرورت ہے ان کو دیں۔ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالنا، گناہ میں ڈالنا، فتنہ پلس نفس سے خواہشات اور انتظار اور شک و شبہ دھوکے میں ڈال کر ہمیں مفاد پرست انسان بنا دیتا ہے۔ منافقین کی فریاد کیا تھا کہ اہل ایمان کو پکار کے کہ ہم تو دنیا میں ہمسائے ساتھی تھے، وہ اس دن فریاد کریں گے ینادہم لہم الم نکم معکم، وہ یہ شاید میں کہ وہ پکاریں گے کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھی؟ قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانیُ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ پکاریں گے کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہم نے تم نے فتنہ میں ڈالا اپنے نفسوں کو، وہ موقع پرستی کی اور تم نے شک میں بڑھ گئے اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے، حتیٰ کہ آگے اللہ کا حکم اور تم فخر محسوس کر رہے تھے۔ اس دن منافقین فریاد کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھی تھے، ہماری کیوں نہیں مدد کریں گے؟ درست، لیکن تم شک میں تھے، امیدیں آرزویں تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، فتنہ تھا، گناہ تھا، تم فتنے میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، دھوکے میں ڈالا تم کو بہت بڑے دھوکے باز نے، وہ تھا شیطان آگ سے بنا ہے، فخر کرنے والا بھی شیطان کا ساتھی ہے، مومن مٹی سے بنا ہے، وہ عاجزی کرنے والا ہے، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے آج۔ منافقین رویہ، یہ جو ان کو ہم نے ہر فرض کی کوتاہی میں طرح طرح کی طویلیں ڈھونڈ رہتے ہیں، وہ بھی منافقانہ رویہ ہے، ایسا کام کرنے لگے جس میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو، حجاب سے ناواقف، نماز سے غافل، سود سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، خود کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے کسی بات کے انتظار میں کہ مسلمان پر کب کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے، ان کا حال کیسا ہو، کیونکہ دین قربانی تو ضرور مانگتا ہے، کیونکہ قربانی مسلمانوں پہ آتی ہے اور وہ لوگ ڈر کے جو منافق ہوتے ہیں وہ اور معنوں میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو آزمائش سے دور بھاگتے ہیں، وہ اس کا انتظار میں رہتے ہیں کہ ایمان والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ نیک کام کرنے والوں کا نقصان اندیشہ، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ مومن ہمیشہ اچھا گمان کرتا ہے، مومن کام کو کل پر مت نہیں چھوڑتا، وہ دین کے معاملے میں شک میں نہیں ہے، دین کے احکامات کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میں دین میں
رحمت یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جڑ جائیں، وہ آزمائش ہمارے لیے رحمت ہے، جو زحمت ہے وہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے وہ اللہ کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں دین والے۔ اللہ کے راستے سے ہمیں اپنا نفس سب سے پہلے روکتا ہے، اس لیے نفس کو قابو میں کرنا ہے۔ ہم فتنوں میں کب پڑتے ہیں؟ جب ہماری اپنی خواہش نفس ہمیں اکساتی ہے، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے وغیرہ نہیں ہیں۔ منافق کی خوبیاں کیا؟ منافق جب خرچ کرتا ہے تاوان سمجھ کر کرتا ہے، وفاداریاں اسلام کے دشمنوں سے نبھاتا ہے، لمبی امیدیں لگاتا ہے، اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، حق کی جگہ مفادات کو ترجیح دیتا ہے، قربانی نہیں دے سکتا اور وقت اور مال اولاد اچھے کاموں میں نہیں لگاتا۔ آج کل ہر کوئی اپنی جگہ اپنا احتساب لازمی ہو گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا مولا ہے، وہ کتنا بدترین انجام ہے۔ جس میں معلوم تھا کہ تم نے منافقت کی اختیار کی، آج وہ معلوم ہوتا تمہیں آگ سے نہیں بچا سکتے۔ بدترین انجام ہے کافروں کے ساتھ، منافقین کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہمیں نور کو خود ہی بڑھانا ہوگا، ہم میں سے ایک اپنے ہی خود کو کچھ کرنا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کی نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ رکھنا چاہیے، ہمیں چاہیے ہر نیکی میں حصہ ڈالیں۔ کان آنکھ نور کب بن سکتے؟ جب ان سے درست کام لیا جائے، اپنی صلاحیتوں کو برے کار لایا جائے۔ باقی روز قیامت شہداء بھی بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، ان میں اپنا انہوں نے مال استعمال کیا، جتنا عمل ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور میں اضافہ کریں گے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، شاید میرا طرف کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے جو اتارا من الحق سے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، نہ وہ ہوں گے ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب ان سے پہلے، تو لمبی ہوگی ان پر مدت، فقست قلوبہم، سخت ہو گئے دل ان کے، وکثیر منہم فاسقون، بہت زیادہ ان میں سے نافرمان تھے۔ وقت کے لیے آتا ہے کسی چیز کی انتہا، دل کا نرم ہونا، واعظ و نصیحت سوال کرنا، جو بات کہی جا رہی ہے وہ مان لے۔ اللہ کی کتاب میں سن کر بھی ہم ایمان والوں کے لیے نرم ہے کہ وہ اطاعت کرے اور قرآن پاک کی تلاوت دلوں کا زنگ دھوتی ہے، قرآن دل کو نرم کرتا ہے۔ جس وقت دل جھکنا نہیں وہ لاعلاج ہو جاتا ہے، جس وقت دل جھک جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے، جس کا دل قرآن پڑھ کر نہیں بدلتا اس کی بدبختی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک جائیں۔ سب سے پہلے لوگوں سے جو چیزیں اٹھا لی جائیں گی وہ خشوع ہے۔ قرآن تو انسان کے اندر خاص جھکاؤ پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، دوسروں کی تکلیفوں پر تڑپتا ہے۔ اگر یہ سب باتیں نہ آئیں تو یہ کون سا دین ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں لچک نہیں؟ وہ اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے۔ جس رب کی کائنات بہت خوبصورت ہے، اس کی کتاب بھی بہت خوبصورت ہے۔ قرآن کی تعلیم انسان کے اندر خضوع پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ایک دفعہ ایک چور نے چوری کی نیت سے کسی کے گھر کی کھڑکی سے آیت سنی تو ایمان لے آیا۔ جب دل زبان نہیں بدلتے تو عمل نہیں بدلتے۔ یہود و نصارہ کو بھی کتاب دی گئی تھی ایک لمبے عرصے تک، یہ نعمت ملی، لیکن اس کا کتاب کا مقصد پورا نہ ہو سکا، بلکہ اس کتاب کے مطابق خود کو بدلنے کی بجائے کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق بدل لیا۔ کتاب کو پس پش ڈال کر جب دل سخت ہو جائے تو اللہ کی اطاعت کا کوئی جوش نہیں رہتا، اس لیے ہر طرف اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے۔ ہم اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں، مگر دین کسی کی خاطر کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا۔ جب تک دل نہیں بدلتے زبان نہیں بدلتی، اور جو اس کتاب کو اہمیت نہیں دیتا اس دل جھکتا دنیا کی طرف ہی پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سمجھ، ہمیں سمجھ بوجھ اور عقل والا دل دے۔ اور ان المصدقین اور مصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرض حسنہ اضافی دگنا کر دیا لہم ان کے لیے، ولہم اجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، انسان کے دل مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مردہ زمین بھی بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان کے دلوں پر جب قرآن کی بارش ہوئی تو ان کے دل نیکی کی طرف مائل ہو گئے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور آب تسلی بھی دے دی، یہی جبکہ منافقین کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا ہوئے تو اس حکم سے فرار کا بہانہ تلاش کرتے تھے، جیسے کہ بنجر زمین اور تھوڑا پھوور زمین کا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، والذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان ہے اللہ پر رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں سچے، اور شہداء ہیں ان کے اللہ کے نزدیک ہیں، ان کے لیے اجر ہے، ان کا نور ہے۔ والذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات، ان کے لیے وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ قرض، اس میں قرض کی بات ہو رہی ہے۔ قرض نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے۔ یہاں قرض صدقہ نہیں بلکہ نفلی صدقہ کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن سچے دل و خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر مال خرچ کیا جائے، دینے والا صدقہ دے کر اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا دلوں کی نرمی کا باعث ہے۔ سنگ دل، بخیل اور کنجوس لوگ مال خرچ نہیں کرتے۔ منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ قرض حسنہ، وہ مال جو دین کے لیے خرچ کیا جائے، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اجر ملے گا۔ یا خرچ کرنے کے لیے دو لفظ استعمال کے، قرض حسنہ اور مصدقین، ان کا اجر اجر کریم، جس کو بھی کبھی زوال نہیں ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا اسے بغیر طویل کے قبول کرنے والا صدیق ہے اور اپنے قول و فعل میں بھی سچے ہیں۔ ایمان والوں نے اپنے عمل سے اپنے ایمان کی گواہی دی۔ جس کی زندگی سے جھوٹ سے نکل جائے اس کی زندگی میں خیر آتی ہے۔ جھوٹ کسی حالت میں بھی گوارا نہیں ہی۔ صدیق اللہ کے وعدوں کو سچا مانتا، پھر وہی قربانی دے سکتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ کو اپنا الہی مانتا اور پیغمبروں کے کام ماننا۔ شہداء جو دنیا میں اپنے قول و فعل سے حق کی گواہی دیتے ہیں، جو دنیا میں جو کچھ بولا جاتا ہے اگر عمل اس کی گواہی نہ دے تو وہ سچا نہیں۔ لوگوں پر کرنے والے شہداء میں شامل نہیں، لوگوں پر لعن طعن کرنے والے شہداء میں کبھی شامل نہیں ہوتے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ التفاخر منکم والتکاثر فی الاموال جان لو دنیا کی زندگی کھیل و دل لگی نہیں اور نہ زینت ہے اور نہ باہم فخر کرنے والے ہیں، آپس میں گرفت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا ضرورت ہے لیکن اصل منزل اللہ تک ہمارا پہنچنا ہے۔ ہماری مشکل کچھ اور نہیں، صرف دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے۔ بچپن میں صرف کھیل پیار ہوتا ہے لیکن آج کل بڑے بھی کھیلوں میں مشغول ہیں، مثلاً کرکٹ وغیرہ دلچسپی اور دیوانگی کی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ لفظ کا میں نے استعمال ہوا کھیل تماشے کے لیے، دل گزری کا مشغلہ، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، میلا گفتگو کرنا۔ جوانی کا ابتدائی حصہ ہمیں ایسے ہی گزر جاتا ہے، دین کی سیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ لڑکپن اور ابتدائی جوانی تھی، پھر بھرپور جوانی میں شادی کے موقع پر زیب و زینت کا اظہار ہونے لگتا ہے، فضول رسم و رواج میں ہم الجھ جاتے ہیں، صرف ظاہریت پر ساری صلاحیتیں لگ جاتی ہیں اور اسراف کرتے ہیں۔ پھر بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر فخر جتانے کی کیفیت آ جاتی ہے، پھر صرف فخر کی باتیں کرتے ہیں۔ ماضی کی زیب و زینت کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب تو بارش کی طرح جو ایک پل کے لیے سب کو خوش کر دیتی ہے۔ اور کھیتی وہ والی کھیتی ہمیں اچھی لگتی ہے نا، اس میں وہ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ کھیتی اچھی لگتی ہے کہ وہ جو پہلے وہ خشک کرتی ہے پھر وہ زرد ہو جاتی ہے اس آیت میں، پھر ان کے لیے وہ اس میں ہی کھو کر رہ جاتے ہیں جتنی اہمیت کے لائق ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جسے حسن بہت جلد اپنی بہار کھو دیتے ہیں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ نباتات کا پانی کی وجہ سے خشک ہو جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے صرف نیکیوں میں۔ دنیا کو صرف اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت کے وہ لائق ہے، اپنی ساری توجہ اس کی طرف نہ لگائیں، دین و دنیا کو اکٹھا لے کر چلے۔ صاحب آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کرنا کا کام کیا ہے کہ اگر سبقت لے کے جانی تو ایک طرف نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، ایک دوسرے سے اگر بڑھنا ہے تو نیکیوں میں بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو بخشش کی طرف، وقار کی طرف، اس کی چڑھائی میں آسمان و زمینوں کی تیاری کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے کیا امن و ایمان پر اللہ کے رسول پر، یہی فضل ہے ان کا، یؤتی عطا کرتا ہے ما یشاء اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے۔ ایک دوسرے آگے بڑھو کیونکہ یہ صحت، جوانی، عمر، طاقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نیکی کا جو موقع ہے اس کو ضائع مت کرو، جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر لو۔ اپنے ارد گرد بھی دیکھو جو نیکیوں میں آگے ہیں، اسے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم سجدوں میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جہاد کی سب سے پہلی صف میں داخل ہو، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرو۔ انسان کی خوشی اسی بات میں ہے کہ اس کو اندر دین کی تڑپ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ اپنے نفسوں میں مگر ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو، بے شک یہ بات تمہارے اوپر آسان ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سیلاب، آفتیں، مال و دولت کی کمی، بیماریاں، کوئی بھی مصیبت ہو، غم، تھکاوٹ، اسی چیز کو عدل سے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم افسوس کرو اس کے جو نقصان ہوا تمہارا، نہ تم کوشش کرو ساتھ اس کے کہ اس نے دیا تم کو۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند فخر جتانے والے کو۔ دنیا میں حد سے زیادہ مشغول ہونے سے منع کیا ہے، اس حد تک دنیا میں نہ کھو جاؤ کہ عبادت سے غافل ہو جاؤ۔ مصیبتوں کا ملنا آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤ اور صدقہ خیرات کرو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ جو لوگ بھی بخل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو اور عام روٹین میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے کاموں پہ خرچ کرنے پہ ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد سے منہ موڑنا، اس میں دونوں ہی مطلب لیے گئے ہیں۔ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، بھیجے ہم نے اپنے رسول اور ان کو کھلی نشانیاں دی تاکہ نازل کی تمہارے اوپر کتاب۔
اس میں قیامت الہی کا ذکر ہے کہ کتاب بھی دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجے۔ قیامت الہی کیا ہوتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم مانے۔ اس آیت کو حضرت عیسیٰ کے لیے غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے غلط عقیدے کی بگاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض کے خیال میں جیسے لوہا زمین سے نکلتا ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، حالانکہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ان کا نزول بھی آسمان، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، اور اسی طرح لوہا بھی زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ اسی سے ان کی غلط عقیدے کی بگاڑ بھی لیا جاتا ہے۔ اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق اصل بھیجا ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ البتہ بھیجا ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو، بنایا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو، ان میں سے ہدایت دی، جہاں تک وہ ان میں سے بہت سارا فاسق نکلے۔ انبیاء کی اولاد میں سے بھی بعض ہدایت یافتہ تھے، بعض نافرمان تھے۔ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ، حضرت عیسیٰ خود بھی نرم تھے اور ان کے پیروکار بھی نرم دل تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے باقی رسول بھی نرم دل تھے، آپس میں شفیق و رحمان تھے۔ خدا سے ڈرنے والوں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، جنگلوں میں نکل کر عبادت کرتے ہیں، ہر وہ کام جس کو تو سجدہ اختیار کیا ہے، حالانکہ وہ شریعت سے ثابت نہ ہو۔ دین کے علاوہ کام کرنا، چار چیزوں کو چھوڑنا رحمانیت کہلاتا ہے: ترک کرنا در خواہشات نفس اور نرم تر پختہ آخرت سے بے خبر ہونا۔ قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا، ہم نے بھیجے ان پر ان کے آثار ان کے رسولوں میں سے، ساتھ ابراہیم کو نازل کی ہم نے ان پر کی انجیل۔ حضرت عیسیٰ کے بعد یہ ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے شریعت میں تحریف کی۔ بعض لوگوں نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے جنگلوں میں پناہ لی، جیسے اصحاب کہف نے لے لی تھی۔ رہبانیت کے اسباب تھے۔ قدیم مشرک سوسائٹی میں ثبوت بہت ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیول پر چلے گئے تھے، وہ بالکل دنیا سے دور ہو گئے تھے، جائز طریقوں کو بھی ناجائز کیا۔ یہ مذہب بنانے کی کوشش میں کیا اس طرح رہبانیت لوگوں میں آتی ہے کہ غلط عقائد شروع ہو گئے تھے، وہ اس سے زیادہ دین میں اختلافات انہوں نے شروع کر دیے تھے۔ جب نصیحت پھیلی تو چرچ کا بھی رواج قائم شروع ہو گیا۔ جب نیت ہو اللہ تعالیٰ کا خود راستہ نکل آتا ہے، جو اپنا بھلا نہیں کرتا اس کا بھلائی نہیں ہوتی۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ، دین کا فائدہ یہ ہے کہ رویہ محبت، قربانی، نرمی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور نیکی کو عام کرنے میں ہمیں نرمی ایک دوسرے کو کھینچ لاتی ہے۔ ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں۔ جب بھی ہم قرآن سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو معیار بنائیں گے تو مشکلات ضرور آئیں گی۔ آپ نے فرمایا جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے نا، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ قرآن اور حدیث دین کے اس لیے آیا، ہر انسان کو ایک اچھا راستہ بتایا، رہنمائی دین دینے کے لیے آیا۔ جب بھی زندگی میں غیر اللہ کو ابھاریں گے تو خود بخود اللہ کے حق میں کمی کرتے لگیں گے۔ آپ ہلکا پھلکا دین لے کر آئے تو تمام لوگ آسانی سے عمل کر سکے، لیکن لوگوں نے دین اسلام کا مطلب ہی بدل دیا، خود ہی اپنے اوپر سختیاں کر لیں اور دین کے معنی کو ہی بدلنا چاہیے۔ یا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور مان اور رسولوں پہ دے گا تم کو دوہرا حصہ، میری رحمت اپنی رحمت سے بخشے گا تمہارے لیے ایک نور، تم چلو گے اس کے لیے، اور جب فلک میں بخش دے گا تم کو، اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں لوگوں سے مخاطب ہو کہتے ہیں اہل ایمان کو پیغام ہے کہ تم صرف اللہ کے دین میں چلو اور لوگوں کے پیچھے نہ لگو، دین میں تحریف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی علائشوں سے بچ کر رہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ اندر دین کی تڑپ ہو، تقویٰ سے نور نصیب ہوتا ہے، کفل حصہ ہو، خواہ اچھا ہو یا برا، یہاں دگنے حصے کے معنی میں آئے گا۔ تم اللہ سے ڈرو گے تو تم کو اچھے برے کا فرق بتائے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اور اگلی آیت میں الا یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تاکہ جان لے کے اہل کتاب کے نہیں ہو خود رکھتے اوپر کسی چیز کی اللہ کے فضل سے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس میں ان کے غلط عقیدے کی بھی تردید ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اور دین کے معاملے میں شفقت سے کام لو اور دلوں میں کسی کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے لیے اجر ہے، وہ دوسرے کے لیے کوئی حصہ نہیں، بلکہ اللہ کی کسی کو بھی مدد آ سکتی ہے۔ بنی اسرائیل اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، صرف نبوت نعمتوں پر ان کا حق ہے۔ ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ نبوت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے مرضی عطا کرے۔ نور سے مراد باہر سے نہیں آئے گا، یہ روشنی تقویٰ سے آئے گی۔ کوئی نہیں بتائے گا کہ اپنی اصلاح
کی ضرورت ہے۔ حشر کے میدان میں تو روشنی ہوگی، فیصلے کے بعد پور صراط پر اندھیرا ہوگا، اہل ایمان کو نور ملے گا جس کی مدد سے وہ پور پار کر سکیں گے۔ لیلہ اسماعیلی میں کہ بعض نزدیک لا زائد ہے اور بعض کے نزدیک اہل کتاب یہ نہ سمجھ رہے تھے کہ ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ان کا اجر محض انہیں ملے گا۔ یہود کی جہالت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، یہ صرف اس پہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح کہ نور سارا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو جتنا عمل کرے گا اسے اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو باعمل بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔